بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی، محمد منشا۔ آج کے عنوانات حسب معمول، پھر آزادی مارچ، نواز شریف اور چند متفرق معاملات۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ بالآخر آزادی مارچ کا جو فیز اے ہے وہ ختم ہوا۔ مولانا نے بڑی جذباتی اور بڑی کمپریہنسو تقریر فرمائی، جو فیئرویل سپیچ آپ کہہ لیں، اور اس کے ساتھ ہی یعنی ایک پلان ختم ہوا یا ایک فیز ختم ہوا اور وہ اس کا اختتام گویا نیکسٹ فیز کا آغاز ہے، جس کو پلان بی وہ کہتے ہیں، جس میں وہ کوشش کریں گے کہ پورے ملک کو مفلوج یا پیرالائز یا لاک ڈاؤن جی جو بھی آپ نام دینا چاہیں، اور وہ گریجولی ہوگا، یعنی اوور نائٹ نہیں ہوگا، اٹ وڈ ٹیک ٹائم۔ ظاہر اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو دی بلک آف دی ورکرز جو تھے وہ ظاہر اسلام آباد تھے، اب انہیں واپس لوٹنے میں اور ان پلیس ہونے میں وقت لگے گا۔ بہرحال یہ بات تو آپ سب جانتے ہیں۔ تو اب تھوڑا کمپریہنسو اس کا انالیسس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے کیا کھویا کیا پایا۔ سب سے پہلے تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جنرلی لوگوں نے اس سے کیا یعنی حاصل کیا۔ یہ یعنی مولانا اور ان کی جماعت کے علاوہ ان جنرل پاکستان کو کیا ملا۔ یہ بہت بڑی ایکسرسائز تھی اور پولیٹیکل ایکسرسائز تھی، اور بڑی پرامن، منظم اور مہذب ایکسرسائز تھی، اور یہ اس کا یعنی اس طرح رواج پذیر ہونا کہ گالی گلوچ کے بغیر بھی اور بغیر کسی تخریب کاری کے بھی احتجاج ممکن ہے، یہ مولانا نے ثابت کیا، اور اخلاقی حدود کے اندر رہ کے۔ اس میں کوئی اس قسم کا یعنی بیٹ کے طور پر، جیسے وہ مچھلی پکڑنے کے لیے نہیں آٹھا لگاتے، تو اس طرح کا کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی ناچ گانا، کوئی گویے، کوئی اس قسم کا سلسلہ بھی نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی خواتین کو ڈیکوریٹ کر کے بطور بیٹ استعمال کیا گیا، جس طرح کے خان صاحب فرماتے تھے۔ لہذا آئیے ایک نئی جہت، نئی مثبت روایت قائم ہوئی، اور یہ تو جنرل جو پولیٹیکل کلچر ہے پاکستان کا اس کی بات ہے، اور ساتھ ہی جو اوورآل ایٹماسفیئر ہے اس میں کیا ان جنرل حاصل کیا گیا۔ پہلے کے مقابلے میں پاکستان کے سیاست دانوں کو پولیٹیکل سپیس زیادہ ملی، جوڈیشل سپیس زیادہ ملی، یعنی جج پہلے سے نسبتاً لوزن ہوئے ہیں، یعنی ان پر گرفت جو ہے وہ کسی حد تک آئی ایس آئی کی یا جی ایچ کیو کی، جو بھی آپ انہیں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ بڑے ملفوف نام دیں ہیں جی، ان کی گرفت جو ہے وہ نسبتاً کم ہوئی۔ ججز پہلے سے زیادہ ایٹ ہوم فیل کر رہے ہیں جی، اور ان کے فیصلوں اور ان کے رویوں سے کسی حد تک یہ ریفلیکٹ بھی ہوتا ہے۔ ابھی دیکھ لیں وہ ایکشن ان ایڈ آف سول پاور جو پختونخوا صوبے میں پورے ملک میں لاگو کیا گیا، پہلے صرف ان علاقوں میں تھا جو ریسنٹلی مرج ہوئے تھے سپوزڈلی، جو سابقہ فاٹا تھا۔ تو وہ مولانا نے بڑا ایپٹلی کہا کہ یہ کہتے تو ہیں کہ پختونخوا میں قبائلی علاقے کو ضم کیا گیا، لیکن ہوا الٹ ہے کہ پختونخوا کو یعنی قبائلی علاقے کو ضم پختونخوا میں کیا گیا، یہ کلیم ہے، لیکن ہوا یہ ہے کہ پختونخوا کو قبائلی علاقے میں ضم کر دیا گیا ہے۔ یعنی وہ جو ایک قسم کے ڈریکونین لاز تھے جو قبائلی علاقے کی پہچان یا ان کی ڈسٹنکشن ہوا کرتے تھے، وہ پورے صوبے میں لاگو ہے، جس کے خلاف ملٹیپل پٹیشنز ہیں، اور وہ اس میں کھوسا صاحب بینچ کے سربراہ ہیں، اس میں ویسے فیض عیسیٰ صاحب بھی موجود ہیں جن پر اعتراض کیا فروغ نسیم نے، جو اب اٹارنی جنرل کا لیبل ہے، لیکن وہ وہ مشرف کا چیلا اور اس کا وکیل اور پھر ایم کیو ایم وغیرہ، یعنی اس ٹائپ لوگ ہیں، لیکن وہ اعتراض انتہائی انفاؤنڈڈ اور انتہائی لغو قسم کا تھا، لہذا اس کو کوئی ویٹیج نہیں دیا گیا۔ وہ ایک سیپریٹ، چلو بہرحال کہ پولیٹیکل سپیس ایکسپینڈ ہوئی، جوڈیشل سپیس ایکسپینڈ ہوئی، میڈیا سپیس ایکسپینڈ ہوئی، یعنی جس میڈیا پر مولانا کا ذکر گناہ کبیرہ گردانا گیا،
اسی میڈیا پر پھر کھل کھلا کے مولانا جو ہیں وہ چھائے رہے، اور اب بھی بڑی حد تک وہ مین فگر ہیں۔ یہ تو ہے جنرل جو پورے ایٹماسفیئر امیڈیٹلی جو گینز ہیں اس ایکسرسائز کے۔ اب خاص طور پر مولانا اور ان کی پارٹی کو کیا حاصل ہوا؟ ان کی اہمیت اور ان کی طاقت کا اظہار ہوا، اور پورے ملک میں اس کو ریکگنائز کیا گیا۔ پھر ان کے ورکرز کو، ان کے کارڈرز کو ٹریننگ ملی، تربیت ملی کہ کس طرح ایکٹیویٹ اور موٹیویٹ ہوتے ہیں، اور کس طرح پورے پاکستان سے گلونائز ہو کے کسی خاص مقصد کے لیے ان کو سٹیئر کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے، یہ ایک لائف لانگ یا ایک بڑا پرماننٹ ایسٹ ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے۔ اس کے علاوہ دین بیزار لوگ جو ہیں، ان کا نیریٹو یا ان کا پروپیگنڈا جو ہے وہ بڑی حد تک اس میں کمی آئی، یا آپ یہ کہہ لیں کہ کم از کم وہ عدم ہوا ہو گیا ہے جی۔ دیندار طبقے کا بڑا پرامن، بڑا سنجیدہ اور بڑا مثبت امیج ڈیولپ ہوا، اور دین بیزار لوگ جو ہیں وہ اپنا سا منہ لے کے رہ گئے جی، کیونکہ وہ تو تیرے در نچن تو جی کرتا ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس تو کوئی طریقہ نہیں ہے لوگوں کو اکٹھا کرنے کا۔ تو بہرحال یہ، اور پھر یہ ہے کہ حکومت کی گرفت بہت سارے معاملات پر ڈھیلی ہوئی، بڑی زبردست حد تک ڈھیلی ہوئی، اور پھر یہ روایت مولانا نے قائم کی کہ انسپانسرڈ یعنی جو گیدرنگ ہے جس کو کسی جنرل کی حمایت انڈر گراؤنڈ یا ایکسپریسلی حاصل نہیں ہے، لہٰذا وہ بھی میدان سیاست میں بلکہ شہر ستم کے سینٹر میں کھڑے ہو کر جو قوتیں ہیں جنہوں نے پاکستان کو کی پولیٹیکل سسٹم کو یرغمال بنایا ہوا ہے، پاکستان کے لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے، ان کو للکارا جا سکتا ہے۔ تو گویا یہ فیئر، یہ خوف کی فضا جو ہے اس کو ڈائلیوٹ کیا گیا، یہ مولانا کی اچیومنٹ ہے۔ پھر جی ایچ کیو جب منٹ کرتا آصف غفور آیا تو اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا حکومت سے یا پی ٹی آئی سے، تو یہ بھی یعنی پہلی مرتبہ ہوا کہ اس انداز سے کنسلٹڈ اور ملٹیپل ٹائمز آ کے اپنی وضاحتیں دینے کی ضرورت پیش آئی۔ یہ تو ہیں مولانا کی، ظاہر اور بھی باتیں ہیں مولانا کی ذاتی اور پارٹی کو جو فوائد حاصل ہوئے یا اچیومنٹس ہوئی۔ اب مولانا نے کیا حاصل نہیں کیا، ظاہر ہے اگر بالکل میکینیکل سینس میں سوچیں تو آن دا سرفیس آف اٹ جو بظاہر مطالبہ تھا، ریزگنیشن حاصل نہیں ہوا، اسمبلی ختم ہو کے نئے الیکشن نہیں ہوئے۔ اب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل وہی جو ایک پریسائز یا کنسائز سٹیٹمنٹ، ایک ون لائنر ہوتا ہے، یہی ڈیمانڈز ہیں، یہی آبجیکٹیوز ہیں۔ نہیں، ڈیمانڈز اور آبجیکٹیو میں فرق ہوتا ہے۔ ڈیمانڈ کسی بھی سیاسی پارٹی جب کوئی موومنٹ چلاتی ہے تو وہ ون لائنر ہوتی ہے، اس لیے کہ جنرل میسج کو کوئی لیکچر دے کر، کوئی فلسفیکل باتیں کر کے یا ایسے سنا کے، خطبات اس سینس میں دے کے ان کو وہ کمپریہنشن حاصل نہیں ہوتی۔ لہذا بالعموم جو بھی طریقیں چلتی ہیں ان میں جو بظاہر مطالبہ جس کو کہا جاتا ہے، ڈیمانڈ کہا جاتا ہے، وہ عموماً ون لائنر ہوتے ہیں۔ 2-3 مطالبات ہوں گے جن کو بڑا ایک فکرے میں ایکسپریس کیا جاتا ہے، مثلاً یہ استعفیٰ چاہیے، نیا الیکشن چاہیے، یہ جلی الیکشن تھے وغیرہ۔ لیکن آبجیکٹیوز جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے اس انداز سے ایکسپلیسٹلی بیان کیے جائیں، بیان کیے بھی جاتے ہیں، نہیں بھی کیے جاتے، اور وہ ظاہر ہے جب حالات کی گرد بیٹھتی ہے تو پھر وہ سامنے آتے ہیں کہ کیا ہیں، اگرچہ جو موو کرتے ہیں لوگ ان کے ذہن میں تو بہرحال وہ آلریڈی ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ ہمارے دوست جو ہیں عموماً مطالبات اور آبجیکٹیوز میں بعض کا فرق نہیں کرتے، لہٰذا آبجیکٹیوز کو اچیو کیا جاتا ہے۔ مطالبات سمجھ لیں کہ اس کا ایک میکینیکل اور ایک بڑا سپرفیشل لیول ہوتا ہے، وہ بعض کا بظاہر نہیں بھی حاصل ہوتا لیکن آبجیکٹیوز بڑی حد تک حاصل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، مولانا نے ظاہر ہے یعنی جو گین ہوا وہ بھی بتایا، جو نہیں گین کر سکے وہ بھی بتایا، اور جو لوز کیا ہے جی وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ آرگو کو کر سکتا ہے کہ دیکھیں ڈکلیئر جو مطالبہ تھا وہ منظور، وہ اچیو نہیں ہوا، لہذا کارڈرز جو ہیں وہ ڈی مورلائز ہوں گے اور یہ اتنی ایفرٹ بے سود گئی، حالانکہ بے سود نہیں گئی یہ یعنی، لیکن بہرحال آرگو کر سکتے ہیں لوگ۔
اب یہ دھرنا کیوں ختم ہوا؟ کچھ لوگوں کا یہ بھی اینگل ہے کہ انڈر گراؤنڈ جی ایچ کیو سے کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے جس کے اثرات آئندہ 3-4 مہینوں میں ظاہر ہوں گے، کہ انہوں نے کوئی وعدے وعید کیے ہیں، اس لیے مولانا جو ہیں وہ بڑے پرامن انداز سے رہے ہیں اور پرامن انداز سے واپس چلے گئے ہیں فار دا ٹائم بینگ۔ لیکن دوسری صورت بات یہ ہے کہ ایک تو یہ آرگو کیا جا سکتا ہے کہ آخر دھرنے سے اٹھانے کے لیے کوئی تو ایسا ہونا چاہیے تھا نا، ایسی بات کہ ہم اب یعنی ڈیمورلائز ٹوٹل نہ کریں کہ اب ہم جا رہے ہیں بس گھروں کو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نہیں، ظاہر ہے کوئی نہ کوئی جو ورکرز ہیں ان کی ڈائجیشن کے لیے بھی بات ہونی چاہیے تھی کہ اس کو فیز بی میں لے جا رہے ہیں اور اب لاک ڈاؤن کریں گے وغیرہ، یعنی یہ بھی آرگو لوگ کر سکتے ہیں۔ لیکن دوسری سائڈ یہ ہے کہ واقعتاً انہوں نے لاک ڈاؤن کرنا شروع کر دیا ہے، ایکٹیویٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو گویا یہ وہ جو ایک کنسنٹریٹڈ، ایک فوکسڈ کسی ایک جگہ معاملہ تھا، اس کو ڈسپرس کیا گیا اور اس کو زیادہ کمپریہنسو بنایا جائے گا۔ اس میں ایک پلس بات یہ بھی ہوگی کہ جو باقی ڈسکنٹینٹڈ ایلیمنٹس ہیں، جو مایوس ایلیمنٹس ہیں باقی پولیٹیکل پارٹیز کے، یعنی بڑے جو فائری ورکر ہیں، بڑے کمیٹڈ ہیں نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے خاص طور پر، اور ان کی توقعات یا خواہشات کے مطابق ان کی لیڈرشپ بیہیو نہیں کر رہی، یعنی وہ ٹف ریزسٹنس نہیں کر رہی، وہ کھل کے باہر نہیں نکلے، تو وہ اپنے طور پر جے یو آئی کے ساتھ سافٹ پہلو رکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ جے یو آئی اسی ملک کی تنظیم ہے، اور لوگ ظاہر ہے موو ہوتے رہتے ہیں فرام ون پارٹی ٹو دا ادر، یعنی میسج لیول پر تو یہ ایکسیپٹیڈ بات ہے نا، بلکہ اچھی بات ہے کہ عوام کسی ایک پارٹی کو چھوڑ کے دوسری میں جاتے ہیں جس کو بہتر سمجھتے ہیں۔ لہٰذا یہ بھی بات بڑی صاف ہے کہ جے یو آئی جو ہے اپنے ورکرز کے نمبر کے حساب سے بھی گین کرے گی، ووٹرز کے حساب سے گین کرے گی، اور اس کے ٹکٹ کی ویلیو کہیں بڑھ جائے گی جب بھی اب الیکشن ہوں گے۔ تو جے یو آئی نے اور فضل الرحمان نے آن دا ہول، یعنی سارا پلس مائنس دیکھیں، جو اچیو کیا، جو نہیں کیا، جو کر سکتے تھے نہیں کیا، تو مجموعی طور پر بہرحال وہ پلس میں ہی گئے ہیں۔ ہاں ظاہر ہے یہ انرجی لگتی ہے، توانائی تو خرچ ہوتی ہے نا، پیسے بھی لوگوں سے، کہ ظاہر ہے جو ورکرز تھے، جو ممبرز تھے، جو سمپیتھائزرز تھے، یقیناً انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا، وہ بھی خرچ ہوتے ہیں۔ دوسری طرف حکومت کو یہ نقصان ہوا کہ فین فیئر جو ہے وہ بہرحال مولانا چرا کے لے گا، اتنا پچھلے 2-3 مہینوں سے، اور آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو یہ یعنی جو اوور شیڈو کر جانا ہے حکومتی معاملات کو کسی ایک فگر کا، ایک سیاستدان کا یا ایک پارٹی کا، یہ حکومت کے لیے نقصان ہے اور اس پارٹی کے لیے گین ہے۔ اب آتے ہیں جی کہ جی ایچ کیو اینڈ جے یو آئی مفاہمت جی، انڈر گراؤنڈ لوگ یہ اصل میں ریپیٹیشن ہوگی کہ ان میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ اسپیکولیشن ہے۔ دیکھیں ہم تو ظاہری باتوں سے ہی واقعتاً جو نتائج ہیں وہ اخذ کیے جا سکتے ہیں، باقی اسپیکولیشن تو کچھ بھی کوئی کر سکتا ہے نا، لہٰذا جب تک اس کے فزیکل انڈیکیٹر سامنے نہ آئیں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ یعنی گمان کیا جا سکتا ہے، نہیں بھی کیا جا سکتا، تو دیکھیں آئندہ 3-4 مہینوں میں کیا ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں جی نواز شریف کے صحت کے معاملے کے متعلق۔ اب ویسے تو یہ جوڈیشل پاور ہے کسی سے شورٹی بانڈ وغیرہ لینا، اور وہ دے چکے ہیں جو بھی ضمانتیں ہوئی ہیں جس ہائی کورٹ یا کسی بھی کورٹ سے، اس حوالے سے۔ لیکن یہ پاکستان میں گھٹیا پن کی، کیونکہ نئی نئی روایات جنم لے رہی ہیں، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے، آخر یہ کیسے نظر آئے گا کہ یہ کم ظرف لوگ ہیں جی، وہی فروغ نسیم جو مشرف کو باہر بھیجنے میں فرنٹ دستے میں شامل تھا اور اس کے لیے دلائل دیا کرتا تھا کہ امین ملن جانا ہے، کدی کمر دی پلیٹ ادھر ہوگی یا ادھر ہوگی وغیرہ وغیرہ، تو اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ دیکھیں جی یہ ہم انڈیمنٹی بانڈ لے رہے ہیں، شورٹی بانڈ نہیں لے رہے۔ ویسے بائی دا وے ظاہر ہے یہ جو بھی ہم باتیں کرتے ہیں وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوستوں کو پتہ نہیں ہے، آپ ہم سے کہیں بہتر جان، لیکن جسٹ فار دا سیک آف ڈسکشن
کہ شورٹی بانڈ سادہ ترین الفاظ میں وہ ہوتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، لہٰذا اگر میں نے نہ کیا، مثلاً اپیئرنس بیفور دی کورٹ، کہ میں عدالت میں آؤں گا جب بھی بلائے گی، اگر میں نہ آیا تو یہ جو ہے وہ آپ مجھے جرمانہ کر لیں یا یہ ضبط کر لیں، شورٹی بانڈ۔ جبکہ انڈیمنٹی بانڈ یہ ہوتا ہے کہ ان اینٹیسپیشن آف سرٹن انجری، یعنی بالفرض میں یعنی کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہوں جس میں آپ کی کنسنٹ ضروری ہے، اور امکان یہ ہے کہ آپ کو خدشہ محسوس ہوتا ہے آپ کو نقصان ہوگا میری کسی حرکت کی وجہ سے، تو وہ انڈمنیفائی آپ کر سکتے ہیں مجھ سے، وہ بانڈ بھروا سکتے ہیں، یعنی ایک گویا کنٹریکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ نقصان ہوا تو اس کے اگینسٹ یہ آپ کو ملے گا، اور میں نہ دوں گا تو آپ عدالت جا سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ کیونکہ انپریسیڈنٹڈ ہے حکومت نے جو حرکت کی ہے، اور انتہائی یعنی ڈیلیکیٹ صورت میں کہ یعنی زندگی اور موت کی کشمکش ہے، اور اس کو بلیک میل ایک طرح کرنے کی کوشش کی ہے، اور پھر یہ ہے کہ 4 ہفتے ہیں یہ وہ، اب واپسی کی اٹیمپٹ تو حکومت بھی فرسٹریٹ باقاعدہ کر سکتی ہے، جس طرح آپ کو پتہ ہے نا کہ مشرف نے کیا تھا کہ آنے کی کوشش کے باوجود اب بالفرض حکومت ایسے حالات پیدا کر دیتی ہے، یا صحت کا معاملہ ایسے پیچیدہ رخ اختیار کرتا ہے اور وہ نہیں آ سکتے، سپوز 2 دن لیٹ آتے ہیں جی، تو وہ پھر کہیں گے کہ دیکھیں ہم عدالت میں جا رہے ہیں، یہ ہے اور وہ ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایک ایکسٹرشنسٹ بیہیویئر ہے، یہ ایک بطہ خوری، ویسے فروغ نسیم کیونکہ ایم کیو ایم سے ہیں، اور بطہ خوری میں ان کا بڑا اونچا مقام تھا یا رہا ہے، تو اس حوالے سے شاید ان میں وہ جراثیم ہیں، اور ساتھ کیونکہ خان صاحب میں حماقت جو ہے وہ ماشاءاللہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اور وہ کسی بھی بات میں آ سکتے ہیں، تو اس وجہ سے خان صاحب نے ظاہر ہے پہلے بھی ایک بدگماش آدمی ہے، اور اس نے اپنی سیاسی بدگماشی میں بھی روز افزوں ہی رہا ہے، کہ روزانہ اضافہ ہی کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ یہ یعنی اس قسم کا بیہیویئر ان ٹھگوں کے کیا ان کے انتخاب کو داد دینی پڑتی ہے کہ کیا لوگ ہیں وہ، جنہوں نے کیسا شاہکار ڈھونڈا ہے۔ تو بہرحال اگر اس کو سبمٹ کر دیا جاتا، یعنی ظاہر جذباتی معاملہ ہے، زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، میاں صاحب پر اس کی فیملی پریویل کرے، کوئی بات نہیں کہ لکھ کے دیں ہمیں زندگی چاہیے، یعنی یہ قابل فہم بات ہے نا، آخر گوشت پوشت کے لوگ ہیں، لیکن اس سے گنڈا گردی کی اور بھتہ خوری کی باقاعدہ ایک ننگی فام حکومت کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ مثلاً حکومت آپ کو پتہ ہے شہر یعنی یہ شخص جو ہے یا یہ عالم دین جو ہے ایک شہر سے دوسرے نہیں جا سکتا، سپوز آپ کو پتہ ہے سیکشن 144 یا ایم پی او یا یہ وہ مختلف قوانین یوز ہوتے ہیں کہ یہ اس میں فلاں شہر میں یا ضلع میں اس کا داخلہ ممنوع ہے، تو اس قسم کی اگر پابندی لگائے اور اسے ضرورت پڑ جائے، مثلاً اس کا ریلیٹیو کوئی بیمار ہو گیا ہے یا کوئی فوت ہو گیا، اسے کسی بھی وجہ سے مجبوراً جانا پڑ رہا ہے، اور وہ کہے کہ میں جانا چاہتا ہوں، تو یہ کہیں گے کہ اتنے پیسوں کا بانڈ دے دے یعنی پھر جب چاہیں جس کو چاہیں، کیونکہ کچھ قوانین تو بالکل حکومت کے ایک یعنی ٹیز کرنے کے ٹولز ہیں، مطلب ایم پی او ہے، سیکشن 144 ہے، ان کو پراپرلی بھی یوز کیا جا سکتا ہے، لیکن موسٹلی گراسلی ان کو امپراپرلی یوز کیا جاتا ہے یا ابیوز کیا جاتا ہے۔ تو آپ کسی بھی شخص پر پابندی لگا دیں جی آپ نہیں جا سکتے، آپ کی والدہ بیمار ہے تو ٹھیک ہے ہمیں یہ لکھ کے دیں، اب وہ لکھ کے سپوز دیتا ہے، آپ جان بوجھ کے ایسے حالات کریٹ کر دیتے ہیں کہ اس کی واپسی اس ٹائم میں ممکن نہ ہو جی، اب آج ہاں جی ہمیں، یعنی یہ ایک ایسا سمجھ لیں کہ ایک دہشت گردی کی صورت ہے یا اسٹیٹ ٹیرورزم کا معاملہ ہے کہ جس کو بہرحال تسلیم نہیں کیا جانا چاہیے تھا، اور میاں صاحب نے اچھا کیا نہیں تسلیم کیا۔ یہ ریکورس موجود ہے کہ ان کا امکان یہ ہے کہ وہ عدالت میں جائیں گے، اور تقریباً 99.9% یہ بات طے ہے کہ عدالت میں جب معاملہ جائے گا
تو یہ انلیس کہ بالکل بالکل وہ مالشیا ٹائپ کوئی جج ہو یہ اتنی بالکل وہ روز روشن کی طرح یہ ظلم ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے گا. لہذا لیکن بہرحال اس سے ظاہر کیا ہوا، ڈیلے ہوا کہ صحت کے معاملات جو ہیں وہ پہلے سے پیچیدہ تر ہوئے، کنفیوژن ہے اور کوئی بھی رخ اختیار کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمر خضر عطا فرمائے نواز شریف کو یا جو بھی بیمار ہیں. زرداری صاحب کا بھی ذکر مناسب ہوگا کہ زرداری صاحب نے اب سندھ میں جانے یا اپنے ذاتی معالج تک ایکسیس مانگی ہے، جو بالکل جائز بات ہے، دینی چاہیے. اور ویسے پولیٹیکل جوڈشنس جو ہے، جوڈیشسنس وہ اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ زرداری صاحب اگر خدا نخواستہ سیریس بیمار ہیں تو انہیں سندھ میں ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے جسد سیاست میں پہلے بہت سارے گھاؤ ہیں. لہٰذا یہ پرسیپشن بڑی اہم ہوتی ہے. بے شک یعنی کسی نے کچھ بھی نہ کیا ہو اور زیر حراست خدا نخواستہ ان سے کوئی کمی بیشی ہو جائے تو ظاہر ہے پچھلی ٹریڈیشن دیکھیں یا تو وہ ایک سمبولزم بڑا خطرناک ہوگا. لہٰذا ان کو بھی واپس بھیجنا چاہیے. یعنی اپنے مقدمات ٹھیک ہے وہ بھگت رہے ہیں، لیکن اس میں کیا رہ جائے کہ اس کا ذاتی معالج اس تک ایکسیس حاصل کر لے. یا کیا کراچی کسی بھوٹان میں لوکیٹڈ ہے؟ وہ بھی پاکستان میں ہے نا، وہاں بھی عدالتیں ہیں، وہاں بھی سب کچھ ہے. تو یہ دہشت گردی جو ہے حکومت کی، بہرحال یہ پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو نقصان پہنچا رہی ہے. اس لیے کہ سیاسی عدم استحکام اس سے پرولونگ اور پرپیچویٹ ہوتا ہے، اور سیاسی عدم استحکام الخبائث ہے، المسائل ہے. اس سے معاشی بدحالی پیدا ہوتی ہے، اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور آخری لفظ میں آخری یعنی نقطہ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا نے جو مومنٹم کریٹ کیا تھا، مسلم لیگ نون کا مین گروپ جی اور پیپلز پارٹی تو خیر سارا مین گروپ، اگر یہ ایسے نہ کرتے تو یہ بڑی ماسٹر سٹروک ہوتی. یہ بالکل کھل کھلا کے آتے اور اس سے زیادہ مؤثر احتجاج ہوتا، اور پھر وہ ٹھگوں کا جو امبریلا ہے پاکستان کے لوگوں کے سروں پر، جو انہوں نے اپنی ٹھگری سے ایک آئرن کیپ یا آئرن کور چڑھایا ہوا ہے، اس کی گرفت کمزور ہو جاتی، غلامی بالکل اپنے مرگ تک پہنچ جاتی. لیکن ان کی مصلحت پسندی نے مختلف وجوہات ہیں، ظاہر ہے صحت وغیرہ کا معاملہ دونوں طرف ہے، لیکن خاص طور پر نواز شریف کے لیے، نون لیگ کے لیے وہ زندگی اور موت کے لیول پر پہنچ چکا ہے. اور دوسری طرف ظاہر ہے زرداری صاحب بہرحال سندھ حکومت کو جو ہے وہ خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے، خاص طور پر جب یہ بھی نظر آئے کہ اگر الیکشن ہوں تو کیا ہوگا. اور ایک اور بات کہ فضل الرحمان کو تو یہ پتہ تھا کہ وہ کوئی وزیر اعظم نہیں بنیں گے، یہ بات پہلے بھی کسی حد تک ہوئی. لہٰذا انہوں نے جو کچھ حاصل کرنا تھا وہ حاصل کیا اور آئندہ حاصل کریں گے. کہ وہ اگر کارکنوں کو تصادم کرا کے خدا نخواستہ کو بہت زیادہ نقصان پہنچوا لیتے یا دوسری طرف پہنچا دیتے تو پھر بھی وہ ان کے لیے وہ کوانٹم آف نقصان جو ہے اس گین سے ڈسپرپورشنیٹ ہوتا. ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ جو پچھلے دھرنے والے قادری صاحب یا خان صاحب تھے، وہ پہلے ذکر ہو چکا کہ ان کے ساتھ تو وہ جو اب بٹ مین ہے راحیل شریف، جو اب سعودیوں کا گن مین ہے، اس نے وعدہ وعید کیا ہوا تھا. لیکن ظاہر ہے مولانا صاحب تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کی الیکٹورل اسٹرینتھ کے والے سے اگرچہ وہ فرمیڈیبل ہوگی نیکسٹ الیکشنز میں، لیکن بہرحال یہ امکان کم تھا اور انٹرنیشنل ارینا میں جو صورتحال ہے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے بڑی زبردست کوشش کی، بڑا زبردست مومنٹم کریٹ کیا، اور یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے بڑا سنہری موقع ضائع کیا. یہ پاکستان میں غلامی کا دور بالکل ختم ہو سکتا تھا، لیکن ان کی مجبوریوں نے، مصلحت پسندی نے، یا جو بھی آپ کہہ لیں، اس نے اس کو یعنی جو اس کا جنازہ ہے وہ نہیں پڑھنے دیا. تو اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ.